بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عاصم مدنی آپ سب سے مخاطب ہے۔ پیارے طلبہ کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بیٹا ہم 9th کلاس کے لیے آپ کے اردو سبجیکٹ کے اردو پیپر پیٹرن کو لے کر حاضر ہیں۔ تو میں تمام اسٹوڈنٹ سے کہوں گا کہ آپ نے اس لیکچر کو بہت توجہ کے ساتھ سننا ہے، رف رجسٹر اپنے پاس رکھنا ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے اور آپ نوٹ کر سکیں۔ آج بیٹا ہم آپ کو آپ کی اردو کی جو کتاب ہے اس میں سے کون کون سی چیزیں بورڈ میں آتی ہیں، کس ترتیب کے ساتھ آتی ہیں، یہ سب کچھ آپ کو بتانے والے ہیں۔ تو میرے ساتھ رہیے گا آخر تک۔ چلیں ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں بیٹا 9th کلاس میں آپ کو ٹوٹل جو سوالات آتے ہیں نا وہ 9 سوال ہوتے ہیں اور کل نمبر آپ کے 75 ہوتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ کل نمبر آپ کے 75 ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ کچھ اسٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اردو ہے، آسان ہے، ہمیں آتا ہے۔ تو ایسے نہیں کیا کریں بیٹا، یہ میجر سبجیکٹ ہے آپ کا۔ اگر دوسری کتابوں کے ساتھ اس کو آپ مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 75 نمبر میجر سبجیکٹ کے ہوتے ہیں، تو اس کے بھی اتنے ہیں۔ تو 75 9th میں، 75 آپ کے 10th میں نمبرز ہوتے ہیں۔ تو کل نمبر بیٹا ہوتے ہیں 75۔ سوال نمبر 1 جو ہے، سوال نمبر 1 یہ ہے حصہ معروضی، یعنی آپ کے MCQ ہے۔ تو MCQ کتنے ہوتے ہیں؟ 15 ہوتے ہیں۔ 15 آپ کو معروضی سوال آتے ہیں جس پر آپ نے آپشنز میں سے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور یہ آپ کے 15 نمبر ہوتے ہیں۔ اس میں سے بیٹا 7 حصہ نثر میں سے ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو اس کی آگے بھی ڈویژن بتا دیتا ہوں۔ 2 حصہ نظم میں سے ہوتے ہیں اور 1 حصہ غزل میں سے آپ کا MCQ ہوتا ہے۔ تو یہ بن جائیں گے 7 اور 3 10۔ 5 MCQ آپ کو حصہ گرامر میں سے آتے ہیں، یعنی کہ آپ کو مترادفات آئیں گے، متضاد الفاظ آئیں گے، مذکر مؤنث آئیں گے، واحد جمع آئیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اس میں مترادفات کبھی 2 ہو جاتے ہیں، متضاد کبھی 2 ہو جاتے ہیں، تو یہ گرامر میں سے آپ کو 5 MCQs آئیں گے۔ اس کے بعد یہ اس طرح پھر 5 اگر اس کو شامل کریں تو یہ 15 نمبر آپ کے یہ ہو جائیں گے۔ اب آپ نے غور سے دیکھتے جانا ہے، اور غیر ضروری چیزیں اگر آپ کر رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے تو پھر اس کو چھوڑ دیں، اس ترتیب کے ساتھ کام کریں، تیاری کریں۔ سوال نمبر 2 آپ کا ہے اشعار کی تشریح۔ اشعار کی تشریح کتنے نمبر کی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے 10 نمبر کی ہوتی ہے۔ حصہ نظم میں سے آپ کو، یعنی آپ کی 5 نظمیں ہیں، شہدائے پشاور کے نام نظم کو شامل کریں تو 5 بنتی ہیں۔ ان 5 میں سے آپ کو ٹوٹل پیپر میں 4 شعر آئیں گے، جس میں سے آپ نے 3 کرنے ہوں گے، 3 آپ نے کرنے ہیں۔ حصہ غزل میں سے آپ کو جو 4 غزلیں ہیں، 3 شعر آئیں گے، اس میں سے آپ نے 2 کرنے ہیں۔ ہر شعر کی تشریح 2 نمبر کی ہوتی ہے۔ تو ٹوٹل ہم نے 5 شعروں کی تشریح کرنی ہے، تو کتنے نمبر ہو جائیں گے؟ 10 نمبر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بیٹا یہ 10 نمبر یہ ہو گئے، 15 وہ۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3 اقتباس کی تشریح۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اقتباس کیا ہوتا ہے۔ مختلف عبارت ہو سکتی ہے کہ درج ذیل نثر پارہ کی تشریح کریں، ٹھیک ہے، آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کس ترتیب سے لکھنی ہوتی ہیں۔ یا پھر لکھا ہوتا ہے اقتباس کی تشریح کریں، سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کریں۔ تو اقتباس یہ ہوتا ہے جو آپ کے نثری سبق ہے، یعنی ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پنچایت سبق ہے، نسوء اور سلیم کی گفتگو ہے، کاہلی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں سے ایک پیراگراف 2 سے 2.5 3 لائنوں کا لے لیا جائے گا، وہ آپ کو دے دیں گے۔ اس میں خط کشیدہ الفاظ، انڈر لائن ورڈز ہوں گے، آپ نے اس کو حل کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے یہ بات سمجھیں۔ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ حوالہ متن لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ حوالہ متن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سبق کا بتائیں گے کہ یہ سبق کون سا ہے، اس کے مصنف کون ہے، یعنی کاہلی میں سے آپ کو پیراگراف دیا گیا ہے، اس کے مصنف کون ہے، یہ 1 نمبر آپ کا یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ سیاق و سباق 1-2 سالوں سے 9th کو بھی نہیں آ رہے، تو سیاق و سباق اگر آپ کر لیں، یعنی اس پیراگراف کے بارے میں آپ ایک تعارفی چھوٹا سا پیرا 6 سے 7 لائنوں کا آپ لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس جو بکس ہیں، متعلقہ گرامرز ہیں، اس میں سیاق و سباق دیا ہوا ہے،
تو آپ اس کو بھی مزید چھوٹا کر سکتے ہیں. باقی آپ کو الگ سے ایک لیکچر میں بھی سیاق و سباق کے حوالے سے سمجھا دیا جائے گا. تو اس کے بعد انڈر لائن ورڈز کے آپ نے معنی لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, 2 نمبر آپ کے یہ ہوں گے, 1 نمبر آپ کا حوالہ متن کا. پھر آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے, حوالہ جات اور اشعار کا سہارا لیتے ہوئے 1 سے 1.5 صفحے کی آپ نے تشریح کرنی ہے اس پیراگراف کی. تو یہ آپ کا 5 نمبر کا ایک پیراگراف ہوگا. تو آپ کو کتنے پیراگراف آئیں گے؟ 2 آئیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے 5 × 5 جو ہے 10 نمبر آپ کے بیٹا یہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ 10 نمبر کا آپ کا سوال نمبر 3 ہوگا. سوال نمبر 4 مختصر سوالات کے جوابات آپ نے دینے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے حصہ نظم غزل اور حصہ نثر میں سے 8 کویسچنز آئیں گے. اس میں سے آپ نے 5 کے جوابات تحریر کرنے ہیں. ہر سوال کا جواب 2 نمبر کا ہوتا ہے. تو یہ آپ کے 10 نمبر کا یہ کام ہو جائے گا. اس کے بعد سوال نمبر 5 کسی ایک سبق کا خلاصہ آئے گا. آپ کو 2 عنوان دیے ہوں گے, ایک پر آپ نے خلاصہ لکھنا ہوتا ہے. تو یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے. سوال نمبر 6 آپ کو کسی ایک نظم, یعنی ہمارے پاس حمد باری تعالیٰ ہے, نعت شریف ہے, ٹھیک ہے, برسات کی بہاریں ہیں, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, اور شہدائے پشاور کے نام ایک نظم. تو ان 5 نظموں میں سے کوئی ایک آپ کو عنوان دیا ہوگا. یہ آنا ہی آنا ہے, کسی ایک کا خلاصہ یا مرکزی خیال. تو یہ 5 نمبر کا ہوگا. اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 7 ہے. آپ کو قواعد و انشاء میں دیکھیں تو خطوط دیے ہوئے ہیں, درخواستیں دی ہوئی ہیں. تو آپ کو خط یا درخواست یا دونوں ہی درخواستیں آ سکتی ہیں, ایک لکھنی ہوگی, یا دونوں ہی خط آ سکتے ہیں, آپ نے ایک لکھنا ہوگا. یعنی آپشن بھی ہو سکتا ہے اور آپشن نہیں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ماضی میں ایسا ہوا ہے. تو خط یا درخواست یہ 10 نمبر کی ہوتی ہے. تو یہ آپ کا سوال نمبر 7 ہو گیا. اس کے بعد بیٹا سوال نمبر 8 جو ہے یہ آپ کی قواعد و انشاء پر کچھ مکالمے دیے ہوئے ہیں اور کہانیاں دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, جس سے ہم سبق حاصل کرتے ہیں, کہانی اس کا نتیجہ نکالتے ہیں, یا پھر مکالمہ ہوتا ہے. مکالمے کا الگ سے لیکچر, کہانیوں کا الگ سے لیکچرز میں دے چکا ہوں یوٹیوب سے. آپ پاک جونیئر اسکول اینڈ کالج کے اسی پلیٹ فارم سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو سوال نمبر 8 آپ کو کہانی یا مکالمہ لکھنا ہوتا ہے 5 نمبر کا. تو سوال نمبر جو آپ کا 9 ہوتا ہے, ٹوٹل 9 سوال ہوتے ہیں. تو آخری سوال آپ کا جو اردو کے سلیبس کے پیپر کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نامکمل فقرات کی تکمیل کرنی ہوتی ہے آپ نے, یا یہ غلط فقرات کی درستی کرنی ہوتی ہے. تو نامکمل فقرات کون سی ہوتی ہے؟ جو ضرب الامثال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ نامکمل کر کے دیے جاتے ہیں. اور اسی طرح قواعد و انشاء پر فقرات بھی موجود ہیں, محاورے موجود ہیں جو کہ غلط لکھے ہوتے ہیں, آپ نے ان کو درست کرنا ہوتا ہے. یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے. تو چلیں ہم اپنے 75 مارکس ٹوٹل کر کے پورے کرتے ہیں. 15 نمبر آپ کے MCQ کے ہو گئے, 15 اور جمع 10 اشعار کی تشریح کے 25 ہو گئے بیٹا. اس کے بعد اقتباس کی تشریح کے 10 آپ پلس کریں 35 ہو گئے. سوال نمبر 4 مختصر سوالات کے جوابات کے 10 نمبر آپ کاؤنٹ کر لیں تو یہ 45 ہو گئے. سبق کا خلاصہ 5 نمبر کا ہوتا ہے, 50 مارکس یہاں تک آپ کے ہو گئے. اس کے بعد سوال نمبر 6 5 نمبر کا آپ کا نظم کا خلاصہ ہوتا ہے 55. اس کے بعد سوال نمبر 7 خط یا درخواست 10 نمبر کی ہوتی ہے. تو 55 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 10 65 ہو گئے. اس کے بعد ہم نے سوال نمبر 8 کہانی یا مکالمہ 5 نمبر کا یہ ہوتا ہے, تو 65 + 5 70. اس کے بعد سوال نمبر 9 جو ہوتا ہے آپ کا وہ بھی 5 نمبر کا ہوتا ہے. تو 70 + 5 کتنے ہو گئے آپ کے؟ 75 مارکس کا آپ کا یہ پیپر ہوتا ہے. آپ نے اب آپ کے پاک جونیئر اسکول اینڈ کالج کے جو ٹرم کے آپ گھر میں بیٹھ کے آپ پیپرز دینے والے ہیں, آپ کو اسی پیٹرن کے حساب سے پیپر آئے گا. آپ نے اسی پیٹرن کو فالو کرنا ہے. اس کو اچھے سے سمجھ لیں اور اس کے مطابق تیاری کریں تاکہ آپ اچھا کام کریں اور محنت سے کام کریں اور آپ کی وہ محنت رائے گاہ نہ جائے. تو اس کو بیٹا دیکھیں, سمجھیں, اس پر عمل کی بھی کوشش کریں, اس کے مطابق کام کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.